जानिए इस वीडियो में कैसे एक मां ने अपने 9-10 साल के बेटे को ज़िंदा ज़िबा कर दिया और उसके साथ इतना ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत की कि सुनने वाला हैरान और परेशान रह जाए। तो असल वाक़या है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट बैंक के हुगलू शहर से। यहाँ पे एक आबादी में एक मियाँ और बीवी रहते हैं और उनका एक 9 साल का बच्चा भी होता है। और बीवी दोनों काम करते हैं। खामद बैंक में काम करता है, उसकी बीवी कॉस्मेटिक के सामान में सेलमैन होती है और बच्चा स्कूल में जाता है। 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, बच्चा अपने घर आता है और घर दरवाज़ा बंद करने के बाद सारा दिन टीवी देखता रहता है या अपने साथ हमसायों के बच्चों के साथ खेलता रहता है। लड़के का नाम होता है सियांशु शर्मा, माँ का नाम होता है स्वीति शर्मा और बाप का नाम होता है पंकज शर्मा। नाज़रीन, हर रोज़ की ये रूटीन होती है कि बच्चा दोपहर को अपने घर आ जाता है, शाम को उसके वालिदैन भी घर आ जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बच्चा 2 बजे अपने घर आता है। घर आने के बाद साथ में ही उसके रिश्तेदारों का घर होता है और उसकी एक छोटी सी कज़न होती है। अक्सर उसकी कज़न खेलने के लिए शांचू के पास आ जाती है या अक्सर वो उसके पास चला जाता है। यूँ उस दिन भी वो उसकी कज़न आती है घर में, देखती क्या कि टीवी की आवाज़ काफ़ी ऊँची लगी होती है। वो अंदर जाती है, अंदर जाके क्या देखती है कि शांशु नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वो डर के भाग के बाहर निकल जाती है और बाहर जाके चीखना शुरू कर देती है। उसके वालिदैन और बाकी सारे हमसाए आते हैं, जल्दी जल्दी अंदर आके देखते हैं बच्चा खून से लथपथ पड़ा होता है फर्श के ऊपर। जल्दी जल्दी पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, साथ में सुशांत के वालिदैन को भी कॉल की जाती है, वो भी आ जाते हैं। और वालिदैन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि पुलिस वालों ने बयान लेना होता है लेकिन वो बयान नहीं ले पाते। साथ में लेबार्ट्री वाले भी आ जाते हैं, एविडेंस इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे करने के बाद उन्हें हर चीज़ उस जगह पे पड़ी मिलती है जिस जगह पे होती है, लेकिन जो औज़ार कत्ल के लिए इस्तेमाल हो सकते थे वो सारे दाएँ बाएँ बिखरे पड़े हुए थे। उनको एक सब्ज़ी काटने वाली छुरी मिलती है। छुरी से इस कदर वार किए होते हैं, इतने ज़ोरदार वार किए होते हैं कि छुरी टेढ़ी हो चुकी होती है। आप लोग खुद नोटिस करें कि उस बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म हुआ होगा कि जिसके मारते वक्त छुरी भी टेढ़ी होगी। नाज़रीन गिरामी, बच्चे की कंडीशन ये थी कि उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। नाज़रीन गिरामी, उसके गले के ऊपर भी ब्लेड फेड़ा गया था और पेट में छुरियों के काफ़ी ज़्यादा वार थे। उसका सर को पकड़ के सामने एक टीवी टेबल रखा हुआ था, उसके अंदर मारा गया था और सीधा पेशानी के ऊपर एक इतना बड़ा रोबड़ा था और सर फटा हुआ था कि उसको पकड़ के किसी ने उसका सर दीवार में भी दे मारा था। कुल मिला के बात ये थी कि बच्चे के साथ नहायत ही जुल्म और बर्बरियत के साथ उसे कत्ल किया गया। लेकिन ऐसा कातिल कौन था, किसको इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी इस छोटे से बच्चे से? उसकी दुश्मनी बच्चे से थी या उसके वालिदैन से थी? ये बात आगे चल के हम लोगों को पता चलेगा। पुलिस वाले सारे हमसायों से पूछते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली होती है, उनका एक डॉग भी होता है। अब उस डॉग की आदत ये थी कि घर में कोई भी अजनबी आता तो उसने भौंकना शुरू कर देना और काटना शुरू कर देना। इस वजह से वो डॉग को ना अक्सर बांध के रखते हैं, क्योंकि कभी हमसाए भी आ जाते तो जिसको वो नहीं जानता था उसको काटने की कोशिश करता था। उस दिन भी ऐसा हुआ, उस डॉग को बांधा हुआ था लेकिन हमसायों से पूछा गया, किसी डॉग के भौंकने की आवाज़ नहीं आई। आगे पीछे यूँ होता था कि वो अजनबी आता था तो डॉग भौंकना शुरू कर देता था और हमसायों को पता होता था कि घर में बच्चा अकेला होता है, इसलिए वो आके देख लिया करते थे। लेकिन आज ना ही कोई डॉग भौंका और ना ही हमसायों ने आके देखा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला डॉग भौंकता तो वो चेक करने आते। नाज़रीन गिरामी, 2-4 दिन के बाद वालिदैन की कुछ तबीयत संभली तो उनसे बयान लिया गया कि आप लोगों का कोई दुश्मन है, कोई पुराना या कोई नया, या किसी के साथ मुंह मारी हुई हो या आप लोगों के बच्चे का कोई दुश्मन हो। तो वालिदैन कहते हैं कि नहीं, दुश्मन तो कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे बेटे की स्कूल में एक लड़के से लड़ाई हुई थी। तो पुलिस वाले उस लड़के और उसके वालिदैन को भी शामिल तफ्तीश कर लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। वो बेकसूर हो जाते हैं, उनको पुलिस वाले जाने देते हैं इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद। नाज़रीन गिरामी, अब यहाँ पे जो 2-4 चीज़ें नोटिस करने वाली आती है। पहली चीज़ तो ये नोटिस करने वाली आती है कि जो उनका घर का दरवाज़ा था, खिड़कियाँ थी, वो बिल्कुल सीधी सादी ठीक थी, कोई कहीं से टूटी नहीं हुई थी। यानी बच्चा अंदर से कुंडी लगा के घर में रहता है, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो आया वो जानने वाला था, क्योंकि बच्चे ने अपने हाथों से कुंडी खोली। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो डॉग भौंका नहीं, ये चीज़ भी साबित करती है कि डॉग भी आने वाले बंदे को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो भी नहीं भौंका। तो तीसरी चीज़,
ناظرین عوام کو آواز تو آئی نہیں، لیکن ٹی وی کی آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کی آواز نہیں آئی۔ ویسے بھی 9-10 سال کا بچہ تھا، کتنی کا آواز نکال لیتا اپنے بڑے دشمن کے سامنے۔ لیکن پولیس والوں کو ایک چیز تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ جو بھی ہے ان کے کوئی جاننے والا ہے، ان کا رشتہ دار ہے، یہ جو بھی ہے۔ پولیس والے سارے ان کے رشتہ داروں کے موبائل نمبر لیتے ہیں، موبائل نمبر لینے کے بعد ان کی ٹاور کی لوکیشن چیک کرتے ہیں، لیکن اس دن کوئی بھی لوکیشن اس کے گھر کے قریب شو نہیں ہوتی، سارے کی لوکیشن دور دور شو ہوتی ہے۔ اسی چیز میں ہفتہ گزر جاتا ہے۔ ہفتے بعد اسی علاقے کا جو مین روڈ ان کے گھر کی طرف آتا ہے 2 کلومیٹر دور جا کے، اس مین روڈ پہ ایک نمبردار رہتا ہے، وہ فون کرتا ہے پولیس تھانے میں کہ دیکھیں بھائی ان کے گھر کو جو رستہ جاتا ہے نا وہ ادھر میرے گھر سے شروع ہوتا ہے، یعنی ان کے گھر جس نے بھی جانا ہے وہ میرے گھر کے سامنے سے ہو کے گزر کے ان کے گھر جائے گا۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آپ لوگ آ جائیں، ہم کیمرے میں دیکھ لیتے ہیں مل بیٹھ کے جو بھی ہوگا۔ پولیس والوں کو ایک کلو مل جاتا ہے، پولیس والے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں، ریکارڈنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قتل 2 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان ہوا تھا، کیونکہ 2 بجے بچہ گھر آیا تھا، 4 بجے اس کی کزن اس کو لینے گئی تھی، بیچ میں 2 گھنٹے بچتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی اب چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، قتل ہونے کے ٹائم بھی چیک کرتے ہیں، اس سے پہلے کی بھی ریکارڈنگ چیک کرتے ہیں، 2-4 گھنٹے کی، 2-4 گھنٹے بعد کی بھی ریکارڈنگ چیک کرتے ہیں، ان کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا۔ لیکن ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے اپنے منہ کے اوپر ماسک لگایا ہوا تھا۔ ناظرین جب کرونا کا ٹائم تھا تب تو ہر بندہ ماسک لگا لیتا تھا، ایک الگ چیز تھی، لیکن 2024 میں اگر کوئی بندہ ماسک لگا کے اتنی گرمی میں پھر رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی کانڈ تو اس نے کرنا ہوگا، ایسے ہی پولیس والے سوچ رہے تھے۔ اور دوسری وہ چیز یہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جو لڑکی گزر رہی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ کیمرے کے سامنے دیکھتی ہے کیمرہ لگا تو اپنا منہ چھپانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ پولیس والے اس کی تصویر لے لیتے ہیں، تصویر لینے کے بعد لڑکی کے والدین کو بلایا جاتا ہے۔ لڑکی کی جب ماں دیکھتی ہے، اچھی طرح دیکھنے کے بعد اسے کنفرم نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، میں اسے نہیں پہچانتی کیونکہ اس کے منہ کے اوپر ماسک لگا ہوا ہے۔ اب لڑکے کے باپ کو بلایا جاتا ہے، لڑکے کا باپ اسے غور سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اسے پتہ نہیں چلتا ماسک لگا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی چال ڈال دیکھ لیتا ہے، چلنے کا انداز دیکھتا ہے، چلنے کے انداز سے وہ پولیس والوں کو کہتا ہے یہ تو میری بیوی کی سہیلی ہے، اس کا نام ہے عفت پروین۔ ناظرین گرامی پولیس والے کو شک ہو جاتا ہے کہ ضرور اس بندے کا اس لڑکی کے ساتھ چکر ہوگا، تو اس لڑکی نے اسے قتل کیا ہوگا ان کے بچے کو، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ پولیس والے اس بندے کا نمبر، اس کی بیوی کا نمبر اور اس لڑکی کا نمبر، تینوں کے نمبر کا ڈیٹا نکلوا لیتے ہیں، واٹس ایپ چیٹ بھی نکلوا لیتے ہیں۔ اب دیکھتے کیا ہیں، لڑکے کا جو باپ ہوتا ہے اس کے پاس تو اتنی کال نہیں اس لڑکی کی آئی ہوتی، نہ ہی اتنی کوئی خاص بات بوت ہوئی ہوتی ہے، ایک آدھی دفعہ کال آئی ہوتی ہے، لیکن جو اس کی ماں ہوتی شانتا شرما، اس کا اس لڑکی کے ساتھ پچھلے 1.5 سال کا ریکارڈ نکالا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ کالیں چلی ہوتی، گھنٹہ کالیں چلی ہوتی ہے، 2 گھنٹے ساری رات بات ہوئی ہوتی ہے۔ اب پولیس والوں کو شک ہو جاتا ہے ایک دوست اپنی دوست سے اتنی کیا زیادہ باتیں کرتی ہوگی۔ پولیس والے اب اس کی واٹس ایپ چیٹ نکلواتے ہیں جو کہ ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ واٹس ایپ چیٹ پہ آ کے ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو شانتا ہے اور جو عفت پروین ہے یہ دونوں آپس میں عاشق مشوق ہیں۔ جی ہاں، دونوں لڑکیاں ہیں لیکن ان دونوں میں آپس میں لو ہے، کیونکہ واٹس ایپ چیٹ سے وہ سارا کچھ نکل آتا ہے، اور اکثر ان کی ویڈیو کال بھی چلی ہوئی نکل آتی ہیں، اور وہ تصویریں بھی نکل آتی ہیں جو پرائیویٹ تصویریں ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی پولیس والے فوراً جاتے ہیں، عفت پروین کو جا کے گرفتار کر لیتے ہیں اور شانتا شرما کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد پوچھ گچھ ہوتی ہے، پہلے تو وہ ٹال مٹال سے کام لیتے ہیں، لیکن جب پولیس والے سختی کرتے ہیں تو دونوں بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے عفت پروین اور شانتا شرما دونوں کا آپس میں تعلق تھا، اور یہ پچھلے 8 سال سے تعلق ہے، ہم دونوں آپس میں مزے کرتی تھی، ہمیں اپنے شوہروں سے وہ مزہ نہیں آتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، بچے کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو شانتا شرما بتاتی ہے کہ ایک دن دوپہر کو میں گھر آئی اور اوپر سے یہ میری فرینڈ بھی آ گئی، ہم دونوں بیڈ روم میں ایک دوسرے کے ساتھ پرائیویٹ حالت میں تھے، کپڑے ہمارے اترے ہوئے تھے، اسی دوران 2 بجے میرا بیٹا گھر آ گیا اسکول سے، میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا بھی اسکول سے 2 بجے گھر میں آتا ہے، وہ سیدھا بیڈ روم میں آیا، اب مجھے اور عفت پروین کو اس نے
کپڑوں کے بغیر دیکھ لیا اور ہم ایسی حالت میں تھے جو میرے بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں اور میری فرینڈ ہم دونوں ڈر گئے، لیکن میرا بیٹا مجھ سے دور دور رہنا شروع ہو گیا۔ کچھ دن میں نے نوٹس کیا تو وہ مجھے زیادہ قریب ہو کے نہیں بتاتا تھا یا قریب نہیں ہوتا تھا، دور دور رہتا تھا اور عفت پروین کو وہ آنٹی کہتا تھا، لیکن اس دن کے بعد وہ عفت پروین سے بھی دور دور تھا۔ اب میری اور عفت پروین دونوں کی پلاننگ بنی کہ کیوں نہ یہ بچہ کسی اور کو بتائے، اس سے پہلے ہم اسے مار ڈالتی ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 بجے اس دن میں چھٹی لے کے گھر آ گئی تھی اور جو عفت پروین تھی وہ اسی راستے سے آ رہی تھی، وہ مین روڈ تھا اس لیے وہ اس نے باہر سے آنا تھا، اس لیے وہ کیمرے میں قید ہو چکی۔ تو اب گھر آنے کے بعد ناظرین گرامی آگے والی سٹوری کا آپ کو پتہ ہی ہے، دونوں نے آ کے بچہ اسکول سے جیسے ہی گھر آیا اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کے سر کو پکڑ کے ایک ٹیبل کے ساتھ مارا، اس کی سر پھر دیوار میں مارا، اس کے ہاتھوں کی نسیں کاٹ دی دونوں کلائیوں کی، اور اس کے گلے میں بھی چاقو پھیر دیا۔ اور جو سبزی کاٹنے والی چھری تھی وہ اتنی زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن اس کو اتنے زور کے ساتھ وہ اس کے پیٹ میں مارتی رہی اس کی ماں اور اس کی سہیلی عفت پروین کے اس کے پیٹ میں لگنے کی وجہ سے چھری ٹیڑھی ہوگی۔ ناظرین گرامی پولیس والوں نے اب ان دونوں کو پکڑا ہوا ہے، شائستہ پروین کو اور عفت پروین کو۔ ناظرین گرامی اب پولیس والے لڑکے کے باپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کبھی اس چیز کے اوپر شک نہیں ہوا کہ تمہاری بیوی کا ایسے کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ بندہ اس کا کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا شک تو پہلے تھا لیکن کنفرم نہیں تھا، کیونکہ میری کبھی میری بیوی سے لڑائی ہی نہیں ہوئی تھی یا میری بیوی نے کبھی کچھ اس طرح کی حرکت ہی نہیں کری تھی کہ مجھے محسوس ہوتا، لیکن ان کی جتنی لمبی کال چلتی تھی کال سے مجھے لگتا تھا کہ ضرور ان دونوں کا کچھ آپس میں اس طرح کا ریلیشن ہے۔ یہ دونوں تھانے میں بند ہے اور ان کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، دیکھیں عدالت اب ان کو کیا سزا دیتی ہیں۔ اور مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔